بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا۔ یعنی بتوں کو لوگ پوجتے ہیں نا، جیسے ہندوستان میں پوجتے ہیں، اور بھی قومیں کسی چیز کو پوجتے ہیں، مجسمے بنا لیے ہیں، تو کفار نے مجسمے بنائے ہوئے ہیں، ان کو پوجتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے بت پرستی شروع کہاں سے ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک ان لوگوں کو وید سنا کر بت پرستی سے منع فرماتے رہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی 1050 سال، 950 سال وہ تبلیغ کرتے رہے۔ بالآخر طوفان میں غرق ہو کر سب ہلاک ہو گئے، مگر شیطان اپنی اس چال سے باز نہیں آیا، اور ہر دور میں اپنے وسوسوں کے جادو سے، یعنی جو طوفان میں غرق ہوئے نا، وہ بت جو بنائے تھے وہ غرق ہوئے طوفان میں۔ ہر دور میں اپنے وسوسوں کے جادو سے لوگوں کو اس طور پر بت پرستی سکھاتا رہا۔ شیطان جو ہے نا، لوگوں کو طرح طرح کے طریقے دل میں ڈال کر، وسوسے ڈال کر بت پرستی سکھاتا رہا۔ چنانچہ لوگ اپنے صالحین کی تصویریں، اپنے مجسمے بنا کر پہلے تو کچھ دنوں تک ان کی زیارت کرتے رہے اور ان کے دیدار سے اپنا دل بہلاتے رہے، پھر رفتہ رفتہ ان کے تصویروں اور مجسموں کی عبادت کرنے لگے۔ اس طرح شرک و بت پرستی کی لعنت میں دنیا گرفتار ہو گئی، اور خدا پرستی اور توحید خاص کا چراغ بجھنے لگا، جس کو روشن کرنے کے لیے انبیاء سابقین یکے بعد دیگرے برابر مبعوث ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا رہا بتوں کو ختم کرنے کے لیے، یہاں تک کہ ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے بت پرستی کی جڑ اس طرح کاٹ دی کہ آپ نے تصویروں اور مجسموں کا بنانا ہی حرام فرما دیا، اور حکم فرما دیا کہ تصاویر و مجسمے ہرگز کوئی شخص کسی آدمی تو کسی جاندار کا بھی نہ بنائے، اور جو پہلے سے بن چکے ہیں ان کو جہاں بھی دیکھو فوراً مٹا کر توڑ پھوڑ کر دو، تباہ کر دو، تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ آج کل میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے پیروں کے مریدین اپنے پیروں کی تصویروں کو چوکھٹوں میں بند کر کے اپنے گھروں میں رکھ چھوڑا ہے انہوں نے، اور خاص موقع پر اس کی زیارت کراتے رہتے ہیں، بلکہ بعض تو ان تصویروں پر پھول مالائیں چڑھا کر اگر بتی سلگایا کرتے ہیں، اور اس کے دھوئیں کو اپنے پلان بدن پر ملا کرتے ہیں۔ اگر جو لوگ اپنی انحرافات سے باز نہ رہے اور علماء اہل سنت نے اس کے خلاف علم مخالفت نہ بلند کیا، تو اندیشہ ہے کہ شیطان کا پرانا حربہ اور اس کی شیطانی چال کا جادو مسلمانوں پر چل جائے گا، اور آنے والی نسلیں ان تصویروں کی عبادت کرنے لگیں گی۔ خوب کان کھول کر سن لو کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کے جس درخت کی جڑوں کو کاٹ دیا تھا، آج کل کہ یہ جاہلی بدعتی پیر اور ان کے توہم پرست مریدین بت پرستی کی جڑوں کو سینچ کر پھر شرک و بت پرستی کے درخت کو ہرا بھرا اور تناور درخت بنا رہے ہیں۔ آج کل کے جاہل اور دنیا دار پیروں سے تو کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کے خلاف زبان کھولیں گے، مگر ہاں حق پرست اور حق گو علماء اہل سنت سے بہت کچھ امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ ان کے خلاف شرع و افعال کے خلاف انشاءاللہ تعالی ضرور علم جہاد بلند کریں گے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ ہر اس موقع پر جب کہ اسلام کی کشتی گمراہیوں کے بھنور میں ڈگمگانے لگی، تو علماء اہل سنت ہی نے اپنی جان پر کھیل کر کشتی اسلام کی ناخدائی کی ہے، اور آخر طوفانوں کا رخ موڑ کر اسلام کی کشتی کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ مگر اس زمانے میں اس کا کیا علاج کہ ان بے شرع پیروں اور مکار باباؤں نے چند روپیوں کے بدلے کچھ مولویوں کو خرید لیا ہے، اور یہ مولوی صاحبان بے شرع پیروں اور مکار باباؤں کو مجذوب یا فرقہ ملامتیوں کا خوب لبادہ اڑا کر
खूब इनके कश्फ व करामात का डंका बजा रहे हैं और इन बाबाओं के नजरानों से अपनी मुट्ठी गर्म कर रहे हैं। और अगर कोई हक को आलम इन लोगों के खिलाफ कलमा हक कह दे तो बाबा लोग अपने दादाओं को बुलाकर इस आलम की मरम्मत करा दें और इनके ज़र खरीद मौलवी अपनी मुखालफाना तकरीरों की बुछार से बेचारे हक को आलम की ज़िंदगी दो बर कर दें, यानी उनका जीना हराम करते हैं। मैंने बार बार उलमाए अहले सुन्नत को पुकारा और ललकारा कि उठो और हक के लिए कमर बस्ता होकर कम से कम इतना तो करो कि मुतफिका फतवा के ज़रिया ये ऐलान कर दो कि ये दाढ़ी मुंडे औल फौल बकने वाले कंजेड़ी तारक समोसलात बेशरा बाबा लोग फासिक मोलिन हैं, जो खुद गुमराह और मुसलमानों के लिए गुमराह कुन हैं, और इन लोगों को वलायत व करामत से दूर का भी कोई वास्ता नहीं। मगर अफसोस कि एक मौलवी भी मुझ आजिज़ की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाला नहीं मिला। मगर पता जो चला कि हर बाबा की झोली में कोई ना कोई मौलवी छुपा हुआ है जिसके खिलाफ कुछ कहना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि जो भी इन बाबाओं के खिलाफ ज़ुबान खोलेगा इन नजराना खोर मौलवियों की गाँव और चाँव में इसकी मट्टी पलीद हो जाएगी। फ़ी आसफ़ा व हसरता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो बहन भैया बेटे बेटियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सदका ज़्यादा समझ कर आगे शेयर कर दें, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल को दबाकर आल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।